باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 انشاءاللہ یہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور پڑھ اور دیکھ کر آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق، یہ سچ ہے یا حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، من سے ربی، رب کا تیرے، فلا پس نہیں، تکن تم ہو، میں سے، ممترین شک والوں میں سے۔ یہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک والوں میں سے۔ اب یہ آیت جو ہے کل کی آیت سے منسلک ہے، جس میں وفد نجران کو کہا جا رہا تھا، جب وفد نجران جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں لڑ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ پھر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے پہلے والی آیت نازل فرمائی کہ جب آدم علیہ السلام کو میں نے بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے میرے لیے؟ آدم علیہ السلام پر تو تم لوگ کچھ بھی بات نہیں کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تم لوگ اس طرح کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں تیرے رب کی طرف سے ہے، اس میں کسی شک میں نہ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سنا رہے ہیں ہم سب کو، ہم کو بھی اور اس وقت کے وفد نجران کو بھی، کہ یہ باتیں ساری جو گزر چکی، جو اللہ تعالیٰ ان کو باور کرا رہا ہے کہ سچ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ تو ان کو تو اندر سے پتہ تھا، لیکن اوپر سے اپنی سرداری اور وجاہت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو اس لیے اس طرح کر رہے تھے، سارے لوگوں کو اپنے اندر جو تھے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ ایک تاکید کی کہ یہ جو ہے، یہ سب کچھ جو میں نے کہا ہے یہ سارا سچ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو اب آگے ہیں، اگلی آیت میں ہے فمن حاجکا، فمن پس جو کوئی، حاجکا لڑے تجھ سے یا جھگڑے تجھ سے، فی ہے اس میں، من بعد اس کے، ما جاءکا جو آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، فقل پس کہہ دو میرے پیارے نبی، تعالو آؤ، ندعو بلا لو، ابناءنا بلا لے، ابناءنا اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے، ابناء بیٹے، نہ ہمارے، ہم اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تم اپنے بیٹے، کم کے میننگ تم، ابناء تمہارے بیٹے، و نساءنا اور ہم اپنی عورتیں، نساء عورتیں نہ ہماری، و نساءکم اور تم اپنی عورتیں، و انفسنا اور ہم اپنی جان، و انفسکم اور تم اپنی جان، ثم پھر، نبتہل ہم مبالغہ کریں یا رب سے التجا کریں، فنجعل پس کر ڈال لیں، پس ڈال دے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹے لوگوں پر، جو جھوٹے ہیں ان پر، یعنی جو جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو،
یعنی یہ سب بلا لیں، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، ہم خود بھی اور تم بھی خود، اور پھر رب سے التجا کریں یا مباہلہ کریں اور کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اب میں بتاتی مباہلہ کیا ہے۔ یہ اب اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ جو نجران سے وفد آیا ہے اور یہ نہیں مان رہے، اس کے بعد جب اتنی آیتیں ان کو سنا دی اور ان کو باور کرایا اور یہ پھر بھی نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور قرآن آخری کتاب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے، تو وہ جب یہ باتیں نہیں مانتے، اتنا علم ہم نے بھیج بھی دیا، آیتیں بھیج بھی دی، پھر بھی یہ نہیں مانتے، تو ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے کہو تم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یعنی عورتوں کو بھی اور خود بھی آ جاؤ، اور میں خود اپنی اولاد کو اور خود اور ہمارے گھر کی عورتیں ہم بھی آئیں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کریں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، تو جو جھوٹے ہوں گے ان پر ہو جائے گا۔ تو جب یہ بات کی ہے تو چونکہ اس وفد کے علماء کو تو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، انہوں نے مہلت مانگ لی اور اپنے بڑے بڑے جو ان کے علماء اس وفد میں آئے ہوئے تھے وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آیا ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نبی مرسل ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، سچا نبی ہے، ہماری انجیل میں اس کے بارے میں باتیں آئی تھی، تصدیق آئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ بنی اسماعیل میں سے اگلا نبی آئے گا اور قرآن مجید بھی نازل ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ یہ تو سچا ہے، لیکن کیا کریں؟ تو اب یہ اگر کسی نبی سے ہم مباہلہ کریں گے تو ہم تو سارے غرق ہو جائیں گے، ہم تو سارے تباہ ہو جائیں گے، ہماری اولاد ہم سب تو ختم ہو جائیں گے، اور نبیوں پیغمبروں کی بد دعا کا اثر تو نسلوں تک رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے اور ہم جزیہ دے کے تو جان چھڑا لیں گے۔ اس طرح جب وہ آئے مباہلہ کرنے پر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ کر تو ان سب کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو دیکھ کر تو ان کے لاٹ پادری جو بڑے بڑے ان کے پادری تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے نورانی چہروں کے ساتھ تو ہم کبھی بھی مباہلہ نہیں کر سکتے، اگر ان سے ہم نے مباہلہ کر لیا تو پہاڑ بھی ٹوٹ کر ہم پر گر جائیں گے، ریزہ رضا ہو کر ہمارے اوپر گر جائیں گے ان کے مباہلہ سے۔ تو انہوں نے اسی ٹائم جو ہے چھوڑ دیا اور جزیہ قبول کر کے تو چلے گئے اپنے گھروں کو۔ اور حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان پر جو ہے، اس وفد کے لوگوں پر جو ہے اسی ٹائم جو ہے آسمان سے آگ برستی اور یہ لوگ ختم ہو جاتے، راکھ بن جاتے اگر یہ مباہلہ کرتے۔ اچھا، اب یہ مباہلہ کا جو ہے قرآن میں ذکر نہیں آیا کہ یہ بعد میں بھی کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کچھ عالم کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، اگر کر بھی سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کو، گھر والوں کو، عورتوں کو شامل کر دیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مباہلہ ہو جو اب اگر کوئی کرے تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مباہلہ کرواتے اور اس میں جو آگ برستی ان پر، تو ضروری نہیں ہے کہ اب کے مباہلے میں بھی آگ برسے جھوٹوں پر۔ تو اس لیے
اس کا کنفرم کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں اور سختیاں دور فرما، عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین۔